السلام علیکم میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کو ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل اسکیری اسٹوریز میں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہاں آپ کو سننے کو ملیں گے کچھ عجیب و غریب، خوفناک اور پراسرار واقعات جو کہ پیش آئے ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی زندگیوں میں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں کچھ ایسے واقعات تو آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے میرے ای میل ایڈریس پہ، جس کا لنک آپ کو دیا جا رہا ہے ڈسکرپشن باکس میں۔ تو چلیے ختم کرتے ہیں اب انتظار اور چلتے ہیں ہم آج کی کہانی کی طرف۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گی یہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ علی کے ساتھ پیش آیا۔ اس واقعے میں میں صرف نام فرضی استعمال کر رہی ہوں، باقی واقعہ جگہ بالکل ہو بہو وہی ہے۔ علی حیدرآباد کا رہائشی تھا۔ علی حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 8 کے گھر میں رہتا تھا۔ علی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس کو پڑھنے لکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ وہ اکثر ہی گروپ اسٹڈی کے لیے اپنے گھر میں اپنے دوستوں کو بلاتا تھا۔ وہ اور اس کے دوست گھر کی چھت پر بنے ہوئے کمرے میں بیٹھ کر گروپ اسٹڈی کرتے تھے۔ علی کو اپنا وہ کمرہ بہت زیادہ پسند تھا، کیونکہ علی کو وہاں پر بیٹھ کر بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک تو وہ کمرہ گھر سے الگ تھلگ تھا، اور دوسرا وہاں پر علی کو بیٹھ کر پڑھائی میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی تھی، اور وہ سکون سے بغیر کسی شور و غل کے اپنی پڑھائی مکمل کر لیتا تھا۔ اسی طریقے سے گرمیاں چل رہی تھیں اور علی کے امتحانات ہو رہے تھے۔ علی رات میں بھی پڑھنے کا شوقین تھا۔ اس دن علی رات میں اپنے پیپر کی تیاری کر رہا تھا اور اپنے گھر کے نچلے والے حصے میں تھا۔ علی کو اپنے کمرے میں شدید گھٹن اور گرمی کا احساس ہوا، تو اس نے سوچا کیوں نہ میں چھت والے کمرے میں چلا جاتا ہوں اور وہاں بیٹھ کر آرام سے پڑھ لوں گا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوگی اور پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ علی نے اپنی ساری کتابیں اٹھائیں اور وہ چھت والے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 1 یا 1:30 بج رہے تھے۔ علی نے تھوڑی دیر وہاں پر اسٹڈی کری اور پھر اس کو نیند محسوس ہونے لگی، تو علی نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر کی نیند لے لیتا ہوں اور پھر میں اٹھ کر باقی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لوں گا۔ علی نے سونے سے پہلے کمرے کی کھڑکیوں کو بند کر دیا۔ دروازہ صرف کھلا ہوا تھا اور علی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی علی کی آنکھ ہی لگی تھی تو اس کو اچانک سے کھڑکی کھلنے کی بہت تیز آواز آئی۔ علی ایک دم گھبرا کے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ کمرے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں۔ علی کو دیکھ کر کچھ حیرانی ہوئی کہ وہ تو کھڑکیاں بند کر کے سویا تھا، یہ اچانک سے کھڑکیاں کیسے کھل گئیں؟ تو علی نے سوچا کہ کیا پتہ تیز ہوا کا جھونکا آیا ہو دروازے سے، جس کی وجہ سے یہ کھڑکیاں کھل گئی ہوں۔ علی نے بہرحال کھڑکیاں دوبارہ بند کریں اور دروازہ بھی بند کر کے دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ علی کی ابھی آنکھ ہی لگی تھی تو اس کو دوبارہ سے ایک خوفناک سا شور محسوس ہوا۔ اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کمرے کا دروازہ کسی نے زور سے کھل بند کیا ہو اور کھڑکیاں بھی کسی نے بہت زور سے کھولی ہوں، یعنی بہت تیز آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ علی دوبارہ سے گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گیا اور جو اس نے دیکھا تو وہ اس کو حیران کر دینے کے لیے کافی تھا۔ علی نے دیکھا کہ اس کے کمرے کی کھڑکیاں اور دروازے پورے کے پورے کھلے ہوئے تھے، اور اس کی بیڈ کے سرہانے ایک کالے رنگ کا بڑا سا بلّا بیٹھا ہوا تھا، جو کہ علی کو عجیب سے انداز سے گھور رہا تھا۔ علی تو یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی کتابیں اٹھائیں اور جلدی سے گھبرا کر گرتا پڑتا وہ نیچے اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور اپنے ماں باپ کے پاس گیا۔ اس نے اپنے پیرنٹس کو یہ ساری قصہ سنایا تو اس کے امی ابو بھی یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو گئے، اور علی کو اکیلے پھر انہوں نے اوپر کمرے میں جانے سے اور کمرے میں سونے اور پڑھنے سے منع کر دیا تھا۔ تو یہ واقعہ آج بھی علی کو حیران کرتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا، وہ کھڑکیاں اور دروازے کمرے کی کس نے کھولی تھی، اور وہ کالا بلّا اچانک سے کہاں سے آیا۔ وہ بلّا اس کے بعد اس علاقے میں نہ ہی علی کو کبھی اپنے گھر میں نظر آیا۔ تو یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ایسے ہی کچھ پراسرار اور حیران کن اور خوفناک واقعات سننے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔